بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اس سے پہلے رکوع میں صداقت الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور عظمت کتاب کا ذکر تھا. پھر قرآن کریم کی وجہ سے 3 جماعتیں بن گئیں. ایک مومنین، دوسرے کافرین اور تیسرے منافقین. تو ماقبل رکوع میں 2 جماعتوں کا ذکر تھا. اس رکوع میں تیسری جماعت کا ذکر ہوگا. یہ ربط ہے رکوع کا رکوع کے ساتھ. قانون انقلاب یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک معرض وجود میں آتی ہے تو شروع میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں. ایک جماعت مخلص ماننے والے اور دوسری جماعت پکے اور کھرے منکر، صاف دشمن صاف منکر. ابتداءً 2 جماعتیں ہوا کرتی ہیں. پھر جب وہ تحریک کامیاب ہو، مرکز بن جائے اور مضبوط ہو جائے تو ایک تیسری جماعت پیدا ہوتی ہے. خوشامدی منافقین، جن کا مقصد جماعت غالبہ تحریک کے ساتھ مفاد کا حصول ہے. اور اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں جوڑ والی پارٹی. دونوں طرف سے حدیث میں آتا ہے المنافق کالشاۃ العائرہ، منافق گرم بکری ہے. عائرہ تو اس کا گرم بکری جس کو نر کی تلاش ہو. تو منافق کو مفاد، لالچ اور اسی اپنی شہوات کو پورا کرنے کی غرض ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحریک کا آغاز کیا مکہ مکرمہ میں تو 2 جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت خلص اصحابہ، خالص آپ کے ماننے والے، اور دوسری جماعت کھلے دشمن. مکہ میں کوئی منافق نہیں. مکی زندگی میں دونوں طرح کھرے لوگ ہیں، دشمن بھی کھرے، دوست بھی کھرے، چاہنے والے بھی کھرے، انکار کرنے والے بھی کھرے. مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے گئے اور آپ کی تحریک نے زور پکڑا تو خوشامدیوں کا گروہ پیدا ہوا. اور ہر انقلاب کا یہ قانون ہے. وہ خوشامدی آگے جن کو قرآن کریم نے منافقین سے تعبیر کیا.
تو یہ تیسرا گروہ مدینہ میں پیدا ہوگا. اکثر یہود تھے. منافقین کی اصل یہودیت ہے. اسی طرح ان منافقین نے جتنا اسلام کو نقصان دیا اتنا ابو جہل کی تلوار نقصان نہیں دے سکی، اور جتنی زجریں اللہ نے منافقین پر کی ہیں اتنی کفار پہ نہیں. حتیٰ کہ منافقین کو علماء نے کہا ہے اخبث الکفار، اخبث الکفار، سب کافروں سے خبیث تر کافر. یہ خطرناک جماعت ہے، کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے وہ واضح، دوست بھی واضح، اور جو منافق چھپا ہوا ہے دوستی کے رنگ میں دشمن، تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ہر تحریک کا قانون ہے. مولانا حسین علی کی تحریک بھی اسی طرح چلی. ابتداءً جو ماننے والے اور مسئلہ بیان کرنے والے تھے انتہائی مخلص، انہوں نے قرون اولیٰ کی طرز پہ مسئلہ بیان کیا، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا عبدالرؤوف صاحب حضرت کے شاگرد تھے، بچھال کلاں کے. کئی مقام ہم نے دیکھے جس میں مولانا نے مسئلہ بیان کیا اور لوگوں نے پتھر مار مار کے بالکل بے ہوش کر دیا، لیکن مولانا کو جب ہوش آیا تو وہی دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ان کی نسلوں میں کوئی مباحث پیدا کر دے. پیغمبری طرز تھی خالصتاً. سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ، شیخ القرآن، شیخ پنج پیر، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انبیاء کی طرز پہ مسئلہ بیان کیا. ماریں کھائیں، کوٹوں میں گئے، مقابلے کیے، اور ان کے جو ساتھ لوگ تھے وہ بھی بڑے مخلص تھے. جب جماعت نے زور پکڑ لیا تو اب وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو بھی پیدا ہو گئے، مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کہ میرا سیاسی تعلق جمعیت سے ہے اور مذہبی تعلق اشاعت سے. یہ وہ ہیں مذبذبین. اہل بدعت سے بھی تعلق، اہل حق سے بھی تعلق، اہل بدعت کے ساتھ بھی پیار، اہل حق کی بھی تعریفیں. یہ درمیان کا ٹولہ پیدا ہو گیا. اس لیے سب سے زیادہ ان کا خیال رکھو، مشن کے جتنے یہ دشمن ہیں اتنا کھلا بتی دشمن نہیں، اور مشن کے یہ جتنے نقصان دہ ہیں اتنا واضح سامنے کھڑا اہل بدعت وہ دشمن نہیں. انہوں نے مشہور کر مسئلہ کو جب بیان کریں تو کہتے ہیں یہ تشدد ہو گیا ہے جی، سختی ہو گئی ہے. اب آپ کو دوسرے لوگ یہ اگر کہیں تو آپ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ کہیں گے یہ بدعتی ہے، اس کو تکلیف ہے. لیکن ایک آدمی اشاعت کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے اور ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، وہ جب کہتا ہے تشدد ہے، سختی ہے، طریقہ ٹھیک نہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر طالب علم بھی اعتماد کرتے ہیں، عوام بھی اعتماد کرتی ہے، بھئی یہ تو اپنا ہے. تو آخر کوئی بات تو ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے، حالانکہ اصل وہ اپنا نہیں، وہ وقت کا عبداللہ ابن ابی ہے.
اور اس کی پارٹی یہ جو مسئلہ توحید کو تشدد سے تعبیر کرے، جو رد بدعت اور بیان سنت کو تشدد سے تعبیر کرے، اور جو پیغمبری مشن کو واشگاف الفاظ میں بیان کرنے کو تشدد سے تعبیر کرے، تو تم سمجھ لو کہ یہ وہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، ہاں یہ اپنا نہیں، یہی منافق ہے اور یہی شاط آئرہ ہے، اس کا بندوبست کرنا چاہیے کسی ترتیب سے۔ تو یہ تحریک اسی طرح رہی۔ آج ہمیں اس ٹولے سے واسطہ ہے، پہلے یہ ٹولہ نہیں تھا، اب یہ ٹولہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ قانون انقلاب ہے۔ تو جہاں مدینہ میں منافق پیدا ہوئے، اس لیے اللہ رب العزت نے مومنین کی چند صفات بیان کی، 3 چیزیں۔ ایمان، اچھا یہاں پر ہمیں متقین کی تعریفیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں، کالا فلاں کالا فلاں کالا فلاں کی ہمیں نہیں ضرورت کہ متقی کون ہے جی، اس پر بڑے لوگوں نے حوالے جمع کیے، کالا فلاں کالا نہیں، قال اللہ، اللہ نے خود بیان کر دیا کہ متقی وہ ہیں جو صحیح العقیدہ، صحیح العمل اور اخلاق والے ہیں۔ تینوں چیزیں، یعنی متقین الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر یو کے نون تک متقی کا تعارف ہے کہ متقی کا پوری حقیقت بیان کر دی۔ اس لیے کالا فلاں کی ہمیں نہیں ضرورت، قرآن نے پوری متقی کی تصویر بیان کر دی، عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، اخلاق بھی ٹھیک۔ اور ان الذین کفروا، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس آیت کو نہیں سمجھا، فرماتے کافروا کون ہے، آمنوا کون ہے؟ کافروا جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، آمنوا جنہوں نے مسئلہ مان لیا۔ تو کافروا وہی ہیں جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا۔ کہتے ہیں لوگ مانا کرتے ہیں کافروا ہندوستان والے، آمنوا پاکستان والے۔ تو کافروا وہ جو مسئلہ نہ مانے چاہے کعبہ میں بیٹھا ہو، وہی کافر ہوئے۔ آمنوا جو مسئلہ مان گیا چاہے امریکہ میں بیٹھا ہو، ہندوستان میں بیٹھا ہو۔ کافروا کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، آمنوا کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ ایک دوسرا، کفر کا معنی میں نے بتایا، یہ یاد رکھو، کفر کا جو فتویٰ ہے یہ انتہا درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی عقوبت نہیں، سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور کفر کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عمل سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا، البتہ بعض اعمال جو علامات تکذیب ہیں ان کا مسئلہ جدا ہے، لیکن کفر حقیقی کا دار و مدار عقیدہ ہے، اور ایک ہی چیز ہے جس سے آدمی کافر ہوتا ہے، وہ کسی قطعی مسئلہ کا انکار، کسی قطعی مسئلہ کا انکار، بالفاظ دیگر کسی قرآنی مسئلہ کا انکار۔ قرآن کا جو مسئلہ کا انکار وہی ہے ان الذین کفروا ومن الناس من یقول، بیان صفات فریق ثالث، بیان صفات فریق ثالث، تیسری جماعت، اس کی صفات کا بیان، وَإِذَالَ شُبُ ثالث، یہ بین السطور لکھ لو یہ لفظ، بیان صفات فریق ثالث وَإِذَالَ شُبُ ثالث۔
بعض لوگوں میں سے من یقولو جو زبان سے کہتے ہیں، یقولو زبان سے کہتے ہیں آمنا ہم نے مان لیا، آمنا ہم نے ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی توحید۔ ایمان باللہ کا مفہوم ہے توحید کا اقرار، وبالیوم الآخر، اور 7 دن پچھلے کے، یعنی قیامت، علم معاد، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہیں وہ ذرا ایمان لانے والے، یخادعون اللہ دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا اور ان سے جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، حالانکہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا بس بڑھا دیا اللہ نے ان کو ازروگ مرض کے، ولہم عذاب علیم بات سے ان کے عذاب دردناک ہے، بما کانوا یکسبون بوجہ ان کے جھوٹ کہنے کے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ سب سے مفصل حال منافقین کا ہے، کافرو تھوڑا سا، مومنین متقین تھوڑا سا، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ خطرناک گروہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے نعیم الدین مراد آبادی یہ بریلوی مذہب کا پہلا مفسر ہے، پہلا مفسر، اور ترجمہ کنز الایمان پہ اس کا حاشیہ ہے۔ اس نے یہاں پر لکھا کہ وَمِنَ النَّاسِ اس سے معلوم ہوا کسی کو بشر کہنا اس کے کمالات کا انکار ہے، کسی کو بشر کہنا اس کے کمالات کا انکار ہے۔ پہلے کافر انبیاء کو بشر کہتے تھے، اس لیے وہ کافر بنے۔ آگے چل کے لکھتا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنا کفر ہے، انبیاء کو بشر کہنا کفر ہے۔ یہ حاشیہ ہے نعیم الدین مراد آبادی کا، اللہ جانے اس کو کہاں سے الہام ہوا۔ آیت میں تو کوئی نہیں کسی کو بشر کہنا اس کے کمالات کا انکار ہے، کہتے اس لیے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ۔ قرآن پاک میں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو وہاں پر بھی من الناس آیا، تو من الناس کے لفظ سے اگر کمالات کا انکار ہے وہاں تو خاص انبیاء کے لیے من الناس کا لفظ آیا۔ اس لیے نعیم الدین مراد آبادی کی یہ بات خالصتاً کفری ہے۔ ایک تو تحریف ہے، دوسرا اس نے کہا کہ انبیاء کو بشر کہنا کفر ہے، اور انبیاء کو جو بشر کہے کافر ہے۔ اب یہ عبارت بریلوی مذہب کے گلے کا کانٹا بن گئی۔ اس روش پہ کچھ عرصہ بریلویت چلی۔ نعیم الدین مراد آبادی کے بعد آیا عمر اشروی، اس نے کتاب لکھی مقیاس نور، یہ نور بشر کے مسئلے میں آئے گا۔ اصل میں وہ کاغذ نہیں آئے، اس لیے مسائل کے ٹائم میں میں نے کہا کوئی ترجمہ ہو جائے۔ وہ کاغذ جو فوٹو سٹیٹ تھے وہ آج شام کو ملیں گے غالباً، تو خیر ہے پریشان نہیں ہونا، پھر کبھی ترجمے کے ٹائم مسئلہ آ جائے گا تو ٹائم ہم پورا کر لیں گے۔ عمر اشروی نے
مکیاس نور، اس میں اس نے لکھا نبی کو بشر ابلیس نے کہا سب سے پہلے، ہر امت کے کافروں نے نبی کو بشر کہا، ابو جہل نے امام الانبیاء کو بشر کہا، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے، جو نبی کو بشر کہے وہ ابلیس ہے، بڑے فتوے لگائے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ احمد رضا لکھ گیا کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، فتاوی میں۔ اب بریلویوں کے فتویٰ آپس میں کشتی لگاتی، ان کی کبڈی ہے۔ احمد رضا کہتا ہے جو بشر نہ مانے وہ کافر، نعیم الدین مراد آبادی کہتا ہے جو بشر کہے وہ کافر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، البتہ اصل بات اور تھی جس کو اس نے بگاڑا۔ اب پہلے دیکھو نا، پہلے وصف ذکر کیا، ہدی للمتقین وصف ہے، اور ان الذین کافروا، یہاں بھی کافروا کفر والا وصف ہے کہ وہ متقین کی بات، یہاں کافروا کی بات، کافروں کی، گویا کہ ان کا بھی مذہب ذکر کیا، ان کا بھی مذہب ذکر کیا، لیکن من الناس میں مذہب نہیں ذکر کیا منافقین کا، کیونکہ منافق ہوتا لا مذہب ہے۔ پہلے دونوں فریقوں کا مذہب بیان کیا اور منافقین کا مذہب نہیں بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ کہہ دیا، کیونکہ منافق کیا ہوتا ہے؟ لا مذہب، لا مذہب، اس کا مذہب کوئی نہیں ہوتا، یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے، اس کو اس نے بگاڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں یقولو، کالا یقولو، کبھی یہ قول بالقلب بھی ہوتا ہے، جیسے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہاں قالوا قول لسانی نہیں ہے، وہ قول قلبی ہے، عقیدے کے معنی میں، جنہوں نے عقیدہ رکھا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، صرف زبانی قول نہیں قالو، لیکن یہ میں یقولو زبان سے دعویٰ، آمنا باللہ، ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، دو باتیں سمجھو۔ ایک بات یہ ہے کہ یوم الآخر سے کیا مراد ہے، ظاہر بات ہے یوم الآخر سے مراد قیامت ہے، لیکن سوال ہے زبردست، یوم الآخر کا معنی ہے آخری دن، اخیری دن۔ اب ذرا سوچو قیامت کو آخری دن کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے؟ آخری دن نہیں بنتا، قیامت کو آخری دن کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے؟ اگر تم کہو کہ ایام دنیا کا آخری دن ہے، تو ایام دنیا کا آخری دن تو وہ ہے جب قیامت قائم ہوگی، مخلوق مرے گی، اور جب مخلوق زندہ ہو کر اٹھے گی تو وہ آخری دن ہوگا یا پہلا دن ہوگا؟ وہ تو پہلا دن ہے۔ اور دنیا کا آخری دن وہ ہے جب قیامت قائم ہوگی، دنیا تباہ ہوگی، وہ آخری دن ہوگا، اور جب مخلوق زندہ ہوگی تو وہ تو پہلا دن ہے، وہ آخری کیسے ہے؟ یہ بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ قیامت مراد قیامت ہے، لیکن قیامت کو آخری دن کیوں کہا؟ حالانکہ دنیا کا آخری دن وہ ہے جب مخلوق تباہ ہونی ہے، بعث سے پہلے، اور جب بعث ہوگا آدمی زندہ ہوں گے، وہ تو آخرت کا پہلا دن ہوگا،
یوم الآخر کیسے؟ اس بات کو سمجھو، آسان سا جواب دے رہا ہوں، بالکل اس کے 3 جواب ہیں، لیکن ایک جواب بالکل آسان ہے۔ اس سے پہلے تمہید ہے۔ اوقات کی 2 قسمیں ہیں، اوقات محدودہ، اوقات غیر محدودہ۔ اوقات محدودہ اور اوقات غیر محدودہ، یعنی وہ اوقات جن کی حد ہے، مثلا ابتدا آفرینے سے لے کر قیامت تک کا جو پیریڈ ہے طویل ہے، لیکن یہ اوقات محدود ہے۔ ابتدا سے قیامت تک ایک حد ہے، تو یہ کیا ہے؟ اوقات محدودہ۔ دوسرا اوقات غیر محدودہ، جن کی کوئی حد نہیں۔ اوقات محدودہ بھی 2 ہیں، غیر محدودہ بھی 2 ہیں۔ پہلا وقت محدود، ابتدا کائنات سے قیامت تک۔ دوسرا بعث سے دخول جنت اور دخول نار تک، یہ بھی ایک حیثیت سے محدودہ میں سے ہے کہ 50,000 سال کا ہوگا، ایک لمٹ ہے، حد ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اوقات محدودہ کتنے ہو گئے؟ 2، ایک ابتدا سے قیامت تک، اور دوسرا احیاء سے دخول جنت تک۔ یہ 2 اوقات ہیں۔ اسی طرح غیر محدودہ بھی 2 ہیں۔ ایک وقت ہے دخول جنت سے الی ما لا یتناہا، دخول جنت دخول نار سے الی ما لا یتناہا، اور دوسرا اعتباری یہ احیاء سے الی ما لا یتناہا، احیاء سے الی ما لا یتناہا۔ تو وقت محدودہ بھی کتنی قسم ہے؟ بولو شاباش اونچے، وقت محدودہ کتنی قسم ہے؟ 2۔ کون سے؟ ابتدا آفرینش سے قیامت، اور احیاء سے دخول جنت یا دخول نار۔ اور اوقات غیر محدودہ بھی کتنی قسم ہے؟ 2۔ ایک دخول جنت سے الی ما لا یتناہا، اور دوسرا احیاء سے اعتبار کریں الی ما لا یتناہا۔ تو اب آؤ، یوم آخر اس اعتبار سے ہے کہ آخر الاوقات المحدودہ، یوم سے مراد وقت ہے، اور یوم بمعنی وقت عام ہے۔ آخر الاوقات المحدودہ، قیامت کو ہم نے یوم آخر قرآن نے کیوں کہا کہ اوقات محدودہ کا آخری وقت ہے، اس کے بعد پھر غیر محدود وقت شروع ہو جائے گا، اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ یوم الآخر۔ ہاں بھائی سمجھ گئے یا نہیں؟ اب دیکھو دوسرا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ایمان باللہ کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، حالانکہ ایمانیات کثیر ہیں، 2 کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو ایمانیات تو بہت ہیں، ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالرسل بھی ہے، ایمان بالکتب بھی ہے، ایمان بالملائکہ بھی ہے، ایمان بالقدر بھی ہے، تو ایمانیات کثیر ہیں۔ تو انہوں نے 2 کا ذکر کیا۔ الجواب، جواب یہ ہے کہ ذکر الشیء بے ذکر طرف ہے کہ قبیل سے ہے۔ کیا کہا؟ ذکر الشیء
بے ذکر طرف ہے، ذکر الشے بے ذکر طرف ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے ان کے دونوں کناروں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہاں سے مسجد اقصی سے موٹر وے تک، اب دو کناروں کا ذکر کیا ہے، مسجد اقصی اور موٹر وے، یہ جو درمیان میں مخلوق ہے اس کا میں نے نہیں ذکر کیا، یہ نہیں، تو اس کو ذکر و شے بذکر طرف ہے کہ قبیل سے ہے۔ اب صبح جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایمانیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک عقائد وہ ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیا سے مراد ہے کہ جہاں ہم نے ان کا جو مناسبت ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے، مثلا وجود باری، توحید باری، ملائکہ، کتب، رسل، یہ عقائد کا وہ حصہ ہے۔ اور دوسرا وہ عقائد کا حصہ ہے جس کا آخرت کے ساتھ ہے، پہلے کا نام مبدا، دوسرے کا نام معاد۔ تو اب مبدا میں اہم چیز توحید تھی تو آمنا باللہ ایک طرف کو ذکر کیا، اور آخرت میں معاد میں اہم چیز ایمان بالآخرہ تھا تو ایک طرف ادھر سے لے لی آمنا باللہ، اور ایک معاد میں سے ایمان بالآخرہ، تو پوری ایمانیات آ گئی۔ عنوان یہ ہے آمنا باللہ والیوم الآخر، لیکن اس عنوان میں مکمل ایمانیات موجود ہیں، اور ضابطہ ہے ذکر الشے بذکر طرف ہے۔ یہ بھی بڑا اشکال ہے، اور آج کل یہ اشکال ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے فرقے جنم لے چکے ہیں جنہوں نے یہ جو اتحادی مذاہب والے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کی ضرورت ہی نہیں، آگے بھی بات آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ بس دو بنیادیں ہوں، اللہ کا قائل ہو، قیامت کا قائل ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہو، یہ سب اہل حق ہیں، سب جنت میں جائیں گے۔ ان کی ساری کوششیں کامیاب، اور وہ بھی استدلال قرآن سے کرتی ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ذکر الشے بذکر طرف ہے ایک۔ دوسرا جواب ذکر الشے بے اہم اجزائی، بے اہم اجزائی، کسی چیز کے اہم اجزاء کو ذکر کرنا۔ اور تیسرا ذکر عنوان کا ہے، مراد تمام ایمانیات ہے۔ تو آمنا باللہ وبالیوم الآخر، پچھلے دن کے ساتھ، وما ہم بمؤمنین، تردید ربانی ہے کہ نہیں ہے وہ بے مومنین۔ ما زید قائما ایک عبارت ہے، اور ما زید بقائم دوسری عبارت ہے۔ ما زید قائما، زید نہیں کھڑا، اور ما زید بقائم بالکل نہیں کھڑا۔ یہ بات یہ تاکید نفی کے لیے، تاکید نفی، یہاں پر نہیں فرمایا کہ وہ مومن، نہیں فرمایا وما ہم بمؤمنین، رتی جتنا ایمان نہیں، نرے چٹے بے ایمان ہے۔ ما ہم بمؤمنین، ذرا ایمان نہیں۔ یہ ذرا بالکل کس کا معنی ہے؟ با کا۔